پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب شاگردوں کو پھر کھلبلی مچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے مانے دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی سٹرونگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ اسی لیے وہ مولانا اسحاق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے، یعنی خلیفہ برے نہیں تھے لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث، یا علماء بریلویہ، چاہے اپنے بھول پان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی، تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں۔ کربلا کے پیرلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے، ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں، خلیفہ راشد تصور نہ کریں، تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جبھی مانتے ہیں
جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے، لہٰذا ہمیں تو کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں، اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ تو الگ بات، لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے وہ پھر معاملہ الگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر منکرین زکوٰۃ کو، مرتدین کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عمر کے مقابلے پر رومنز اور پرشینز کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عثمان کے مقابلے پر بلوائیوں کو، جن میں سے اکثر صحابہ ہی تھے، ان کی اس ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی بندہ کون ہے وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا بھی نہیں پتہ چلا، جبکہ اتنے کیمرے موجود ہیں، تو اس وقت تو کوئی کیمرے بھی نہیں تھے، نہ علم غیب اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے نا۔ تو لیکن ان کی وہ ایکٹیویٹی کہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچی، اس میں ہم حضرت عثمان کے مخالفین کو اس ایکٹیویٹی میں غلطی پر مانتے ہیں، اور ان کی طرح مکاری نہیں کرتے کہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں، صراحتاً غلطی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان اتنے اپ رائٹ تھے کہ بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نماز ہمیں فتنوں کا امام پڑھا رہا ہے اور ہمارے امام آپ ہیں، آپ محصور ہو چکے ہیں اپنے گھر میں، اب ہم نماز اس مسجد میں جا کے پڑھیں یا گھر میں ہی پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ آج کوئی مسلمان فتویٰ دے گا کہ یہودیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پتہ تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں، ان میں اختلاف رائے بھی درست تھا، مخالفت درست نہیں تھی، اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ نکلا وہ درست نہیں تھا۔ بہرحال وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو اولو العزم اصحاب میں سے تھے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون الاولون میں آنے والے لوگ ہیں، تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے۔ اور دیکھ لیں اللہ نے اصحاب جبل کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دے دی ہے، سیدہ عائشہ بھی، سیدنا طلحہ بھی، زبیر بھی، یہ سب لوگ توبہ کر کے مرے ہیں، میدان جنگ چھوڑ گئے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اور حضرت علی کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھیں، جب ان کے ایک فوجی نے آ کے بتایا، ابن جرموز نے، کہ میں حضرت زبیر کو قتل کر کے وہ ان کا سر کاٹ کے لے آیا، تو حضرت علی نے اس کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھا کہ ان کے سامنے کسی صحابی کا سر کاٹ کے نہ لایا جاتا، ادروائز وہ لایا تو تھا۔ جب ساتھیوں نے بتایا ابن جرموز آیا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے
بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو؟ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، اور میرا حواری قریبی ساتھی جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ 12 تھے، ان میں سے زبیر ابن عوام بھی ایک میرا حواری ہے، تو جاؤ صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو۔ جب وہ اسے خبر دی گئی، وہ خبیث حضرت علی سے بھی ناراض ہو کے خارجی بن گیا۔ یعنی حضرت علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ غصہ نکالتے کہ بھئی زبیر میرے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے تو میں اب ان کی فضیلت چھپا لوں، نہیں۔ یہ حدیث المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اب مرتبہ یعنی آپ نے نہیں کام ہونے دیا۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حاکم کے اندر موجود ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے آیا حضرت علی کو، تو حضرت علی نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غل اگر کوئی آ گیا، کوئی میل آ گیا، وہ نکال دے گا۔ ظاہر انسان نہیں کسی کے خلاف میل نکال سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انسان کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں کہ جو کوئی کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے یا انڈو کر دے، اللہ نکالے گا۔ اور وہ سورۃ الحجر کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ۔ آمنے سامنے انسان اس وقت بیٹھ سکتا ہے جب ایک دوسرے سے نظریں نہ چرائے، یعنی اس لیول تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ تو حضرت طلحہ کے بیٹے سے، محمد ابن طلحہ سے سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا وہ نکال دے گا۔ حضرت عثمان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے، یعنی وہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ حضرت علی کو تو پتہ تھا نا کہ معاملہ کہاں سے گریجولی سٹارٹ ہوا ہے، لیکن بہرحال حضرت علی ٹالریٹ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی، اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام بخاری کی ایک شرافت ہے، وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کیے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا۔ تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھئی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان میں مخالفین ہی شامل سی، اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ جبھی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا۔ اب یہ الفاظ بخاری میں، اور پھر وہ آگے محمد حنفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی، یہ بخاری شریف ہے۔ کم از کم 2 طرق تو آئے ہیں اس کے بخاری میں۔ میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں۔ آپ محمد حنفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے۔ اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے۔ لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ
اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا. اس لیے مومن انفیاء کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا. اچھا اب سنیوں کو پتہ ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بن جائے گی, تو انہوں نے بریکٹ میں پتہ کیا لکھا ہے, حضرت عثمان کے پاس کی فوٹو کاپی موجود تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں, میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. تو اندازہ کرو ایک کولو اچ پایا ہوا ہے. تو اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا. خیر وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا, کہ مومن انفیاء کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی. تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی, وہ ویسے ہی واپس کی تھی, ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے. پتہ نہیں سعودی والے نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی سے اردو. تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے, تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو, اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے, یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی. تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں ہیں, وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے, کیا عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے, کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے, اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس, ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے. بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا, عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ, اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر, اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں, اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا, حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سر. پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک, ادھر کوئی سوچ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگھنا شروع کر دیا. ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کو لگ سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا, ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو, تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, لوگوں نے پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ. حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے, خود ہی عدالت لگا کے, اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا, جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا, تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. دربار لگایا گیا, حضرت علی چیف جسٹس تھے. حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے. تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو 40 کوڑے لگاؤ اسے.
تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے۔ باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے، تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر، تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا، حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی، آپ اندازہ کریں۔ اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے۔ یہ دو بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے۔ اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں۔ تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے۔ جب 40 ہوئے تو انہوں نے کہا بس 40 ٹھیک ہیں، رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر بھی 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے۔ کوئی مال آ گیا تھا، کام کرنے کو کوئی نہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا۔ تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی۔ وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، سورہ نور میں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے، ٹھیک ہے، معافی کر دی۔ بالوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہیں۔ اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے۔ تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے۔ تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے۔ ہاں، لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو، پیچھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جڑے ہر سال حج تے جاندے، کم تے پہلا خراب ہو گیا، حج تو جانو حاکم ہٹ گیا۔ ہوں ہی میدان عرفات دا خطبہ کسی نبی نے عالم دا کم ہے کو دے، مسلمانوں دا ایک خلیفہ ہوئے، ساری امت دا ایک سربراہ ہوئے، میدان عرفات حاضر ہوئے، لکھاں دا مجمع ہوئے، پوری دنیا تے آواز جارے دس رہا کہ امت مسلمان نے آ کیتا تے گاہ کرنا، دشمن آ کر رہا مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاندے گورنر سادے سارے اور علاقیاں دے لوگ ہوندے، کہندے اٹھو جنہیں جنہیں اعتراض کسی نے ظلم کیتا، کسی نے مقدمہ نہیں سن دے، دسو اتنے مجمع، اسی ویلے نوٹس لے۔ بدو کھڑا ہو گیا، انہیں آخیا حضرت مصر دے اندر گورنر عمرو بن العاص کوڑ دوڑ ہوئی، میرا کوڑا بھی شریک سی، وہ پتر بھی محمد بن کوڑ دوڑ دے شریک سی، وہ کوڑا پیچھے رہندا جاتا سی، میرے کوڑے دے منہ تے انہیں چابک مارے، میں اعتراض کیتا تو مینوں کوڑے مارے، میں جا کے شکایت کی تیرے پتر نے حق مینوں ماریا تو مینوں اندر دیتا، میرا انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر ذات ماننا، اور ایک بندہ جڑا انہوں بے گناہ کوڑے مارن سے پتر ہاردا جاندہ تے گورنر نے کیتا، بلا رہے سارے پوچھے مان گئے کہ ہویا، آپ نے فرمایا پھڑ کوڑا دے سر چ مار، یہ پتر دے نال کہہ، وہ اس وقت کہندا سی کہ میں بڑے آدمی دا بیٹا گورنر دا پتر ہون، فرمایا مار تے نالے کہہ لے او بڑے باپ دا پتر اپنی چیچی دا بدلا۔ کوڑے بج رہے اور بعد انہوں لگن تو بعد آپ نے کہا عمر دی بھی خبر نہیں، ایک گورنر والی بھی ہو، تو انہیں آخیا حضور میرا انصاف بہت ہو گیا، چلو میں انہوں معافی دی، آپ نے کہا تیری مرضی ہے،
متى تب تم الناس بغرضهم امہات امہات او عمر کدوں تو تسی لوگوں نے اپنا غلام سمجھ لیا؟ یہاں دی ماواں نے جو جنیا سی ٹھپا لوا کے آئے سی بے گورنر دے غلام ہے، کن تمہیں اختیار دیتا کہ تسی ظلم کرتے رہو انہوں سمجھے مخلوق ہی کوئی؟ فرمایا یہاں دی ماواں نے انہوں آزاد جنیا سی، تسی کروں دا انہوں اپنا غلام بنا لیا۔ تاکہ برنارڈ شاہ ایڈا کافر ہوں آندا کہ 10 سال عمر ہور راج کرن دا ساری دنیا اسلامی ہے، بالکل یقینی گل ہے۔ وہ جا کوئی منظم ملنا، نہ عادل ملیا نہ زاہد ملیا، نہ حضرت عثمان 1000 درجہ لے کے، مگر ہر بندہ یقین کروں گا کہ حکومت نہیں کر سکتی، حکومت کرنے بڑی قابلیت چاہیے، نرا نیک ہونا، مار خرچ کرنے عبادت کی کم دے سکتے، یہ کوئی شک نہیں تھی، مگر حکومت نہیں، حکومت کر لی، بہت ڈسپلن چاہیے وہ حضرت عمر ہی۔ اور خود اللہ کے رسول نے کہتا سی، واضح اعلان فرماتا سی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جڑے صاحب سر رسول اللہ انہاں کو راز ہی ایسی مسئلے دی بیعت پوچھدے سی پچھوں کی ہونا، حضور نے سب دسیا، ایک ایک گل دسی کہ اتھوں تک آ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حذیفہ تو رسول اللہ کو بڑا پوچھدا رہا کہ فتنے ہونے سمجھ خرابیاں دس، انہاں کہا عمر تو مطمئن ہو جا، تو بے فکر رہ، تیری زندگی فتنے نہیں آ سکتے۔ انہاں فتنیاں دے مقابلے چ ایک دروازہ ہے، جنہ چر وہ دروازہ کھڑا فتنے نہیں ہو، جدن وہ دروازہ نہیں رہنا فتنے ہونے۔ لوگ سنتے سی پلے کہہ نہیں پیا کہ وہ دروازہ کھڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا وہ دروازہ کھولنا ہے یا توڑتا رہنا، انہیں آخیا توڑتا رہنا۔ بعد لوگوں نے پوچھا یار توں جو عمر گلاں کر دے بجارتاں سمجھ نہیں آئی، انہیں آخیا سمجھ گا وہ دروازہ خود آپ سی عمر روکی کھڑا سی فتنہ نوں، اور جڑا پوچھا سی کہ وہ توڑتا جانا سی کھلو، یہی سی کہ انہیں اپنی موت مرنا یا نہ ظالم نے قتل کر دینا، میں آخیا توڑتا جانا، مسجد نماز پڑھ گیا مار دیتا ہے۔ اس تو فرمایا فتنے جو عمر تو بعد آنے ہی سی، دروازہ نہ دیا فتنے آ گئے، تباہی ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا عمر ماما نے آزاد جنیا سی، تسی کدن تو غلام بنا لے، اے دولت خوشی ہے، تسبیحاں نہیں چھٹیاں، تسبیح دا کل دے کہہ دیں گے بھی لکھ دانے جی بنوا لو تے پڑھی لگے رہو ادھر، ہاں بہتا شوق ہے، کوئی بہتے کیا بڑے منڈے تو انہوں نے کھیل تماشا پا دیں، کیا تفریح ویکھو، گیماں ویکھو، آ ویکھو، انہاں حکمرانوں کے پرانے حربے ادھر نہیں آن دینی ہے کہ آپ بھی شریعت تے چلو۔